بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ یقیناً جس طرح وہ اپنی آپ بیتی عمدہ اسلوب میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو یہ انداز نہیں اپنا سکتا۔ بلا شبہ اس سلسلے میں جس طرح ان کے اپنے احساسات اور انداز بیان صداقت پر مبنی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی نسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح لڑکیوں کو گھر میں پابند کیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لحظہ کے لیے بھی نہ بجھنے دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ تم جاؤ اور کھیتوں کی نگرانی کرو۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجے کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا، اس لیے میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجے کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار ان کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا، وہ سب عبادت میں مصروف تھے، تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ سے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا، ملک شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر میں نے کون سا کام سر انجام دیا ہے؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے کنیسہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور اس نے دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اسے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا، میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا تو زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دل تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری عرض سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا اور جب وہ اپنا مال اور متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔
اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے یہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد اس کی موت آ گئی۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب اس کی ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائے، اور اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد اور آخرت کا متمنی ہے، دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی، حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا، موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی عام پہنچا۔ میں افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کرنے لگا، حضرت آپ جانتے ہیں میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نعم کی زندگی کو خیر باد کہا، کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کس سے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا، نصیبن نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی لحد میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت کو دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا، اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر اب کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔
پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک موریا بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القریٰ میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد بنو قریظہ میں اس کا چاچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید دیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ انہی دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا خدا بنو کیلا کو تباہ کرے، وہ آج قباء میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تابر توڑ مکے رسید کرنے شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور ساتھیوں سے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی کھلائی۔ میں نے دل میں سوچا یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا ہو۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لائے۔
سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتوں اور مصائب اور تکلیفوں سے بھرپور سفر تھا، جو انہوں نے خالص حق اور خالص دین کی تلاش میں کیا تھا، اور بالآخر انہوں نے حق کو پا لیا۔ تو جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ حق کی تلاش اور حق کی جستجو میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حق کی سمجھ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و